قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کا کروڑ ہار انگنت شکر ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن بھی آ جائے کہ جب ہم مکمل اسلامی ملک بن جائیں، یہاں پر اسلامی تعلیمات لاگو ہو جائے تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کتنی آئیں گی، برکتیں کتنی آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنا دے، لیکن جب تک یہ منزل نہیں آتی اس وقت تک رنگ برنگے کام ہم کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلامی ملک ہے لیکن ہم الٹے سیدھے کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان الٹے کاموں میں سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ بازاروں کے اندر بینر لگ جائیں گے، ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر صاحب کی طرف سے، یونین کونسل کے چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ عیسائی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اب ان بڑے مانسوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ یہ لفظ زبان سے نکال رہے ہیں تو وہ کہہ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کے سامنے صرف اپنے ووٹ ہے کہ میں کل میں گلی سے بھی جانا ہے تو اس گلی سے بھی جانا ہے، ووٹ بھی مانگنے ہیں۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہیپی کرسمس، جتنے ملنے کے ہیپی کرسمس، اس کا مطلب وہ نہیں جانتے ہیں۔ آئیے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لاہور کا پادری ہے شفیق کنول۔ ابھی آپ کسی بھی عیسائی سے بات کریں نا تو وہ بھی بڑے سیاسی ہو گئے، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بڑی چلاک ہو گئی ہیں۔ وہ پیسے بٹورنے کے لیے نا جب ان کو بتایا جائے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ پیدا ہوا تھا، تو وہ کہتے نہیں ساڈا عقیدہ نہیں ہے گا، اسی یہ مانتے ہی نہیں، وہ غور کر دیں گے۔ تو لاہور کا مین بڑا پادری شفیق کنول اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے سارے پردے چاک کر دیے پچھلے سال۔ اس نے 25 دسمبر کی اپنی تقریر میں واضح کہا ہے کہ ہم کسی نبی کا جشن نہیں مناتے۔ اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ تم میلاد مناتے ہو اپنے نبی کا، کیونکہ عیسائی مناتے ہیں اپنے نبی کا میلاد، نہ، میلاد نبی کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے وہ ہستی تو مجسم خدا ہو کر زمین پر آیا ہے، ہم ان کو نبی نہیں خدا مانتے۔ تو اگلا جرم اس کا اور بھی بڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے روپ میں دنیا میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق بڑی گناہگار ہو چکی تھی، اب گناہوں کی سزا اللہ نہ دے تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اور اگر مخلوق کو گناہوں کی وجہ سے اللہ سزا دے دے تو یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے۔ تو اب اللہ کیا کرے؟ نعوذ باللہ اللہ مجبور ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، ان کی وہ قول شفیق کنول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اس نے ساری دنیا کے گناہ خود اپنے اوپر ڈال کر سولی چڑھ گیا۔ اس طرح اللہ کا عدل بھی پورا ہو گیا کہ گناہوں کی سزا تو ملے گی، اور اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی پورا ہو گیا کہ باقی ساری مخلوق کو معافی۔ یہ ہے اس بےہودہ، اب میں کیا کہوں، پنجابی میرے منہ کچھ اور لگ کیسے نکلا، اس بے وقوف انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا آیا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی چڑھ گیا، اس نے لوگوں کو سزا سے بچا لیا، تو یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن حیران کن اس بیوقوف سے یہ پوچھیں کہ یہ اللہ کا کیسا عدل ہے کہ گناہ لوگوں نے کی، یہ سزا اللہ کے بیٹے کو، اور یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے
کہ ساری دنیا کو رحمت کی وجہ سے معافی مل گئی، بیٹے کو نہیں ملی، بیٹے کو سولی چڑھا لی. تو یہ ہے ان جاہلوں کا عقیدہ جن کو خوش کرنے کے لیے ہم بھی کہتے ہیں ہیپی کرسمس. کرسمس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا، تو جو دعوت کی جائے گی اس کو کہتے ہیں کرسمس. اب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کرسمس کہنا ہے کہ نہیں کہنا. کسی چوڑے کو ملتے ہوئے اس کو عید کی عید مبارک کہنا ہے یا نہیں کہنا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. کہتے ہیں یہ رواداری ہے جی، کٹھے رہنے ہیں کو محلے، گھر میں کام کرتے ہیں جی، فیکٹری میں ان کے بندے کام کرتے ہیں، دفتروں میں ساتھی ہیں، رواداری میں اگر اتنا سا کہہ دے تو کیا حرج ہے. اچھا جی، چائنیز ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں کروڑوں کے حساب سے، وہ کتے کھاتے ہیں، پھر تم بھی کتے کھانے شروع کر دیں. رواداری ایک ہی آدمی چینیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کتا روسٹ کر کے چمپا کھایا کرو عید پہ. عیسائی آ جائیں گے، عیسائی سور کھاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں سور پالنے کے لیے. تم امریکہ جاؤ، دبئی جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ تو وہاں جا کر پھر سور کی چمپے کھایا کرو. رواداری ہے. اس کو رواداری اسلام نہیں مانتا کہ اپنا عقیدہ ہی بڑا غلط کر دو. یہ رواداری نہیں ہے. رواداری یہ ہے کہ وہ اسلامی ملک میں امن کے ساتھ رہیں، اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، کوئی ان کو نہ لوٹے، نہ ان کو مارے، نہ ان کو پیٹے، ان کی عزت مجروح نہ کرے. یہ ہے رواداری. یہ رواداری نہیں ہے کہ ان کے غلط عقیدے میں ان کو سپورٹ کرو، ان کو اسپیشل کیک بنا کر بیچو، ان کے گھروں میں لائٹنگ کرو جا کر. ان کے کیک کے موقع پر علامہ صاحب اتنا شملہ چڑھ کے پہنچ جانے لگی ہیپی برتھ ڈے ٹو می. علامہ صاحب بھی گئے نا پچھلے سال. ایسے علاماؤں کو بھی شرم نہیں آتی. ساری زندگی علم پڑھا اور پڑھایا، اور آخری عمر میں آ کر جب ٹانگے قبر میں ہیں اس وقت جا کر کرسمس کا کیک کاٹ کرے اور کھا رہے، پادری صاحب منہ میں ڈال رہے. یہ جہنم کے انگارے منہ میں ڈالتے ہوئے مولوی صاحب کو بھی شرم نہیں آتی. اپنا ایمان بھی بیچ دیا، دین بھی بیچ دیا. تو آئیے اللہ رب العزت کیا تعلیمات دیتے ہیں، اللہ کی سنتے ہیں. ان بیوقوفوں کی سننے کی بجائے اللہ کی سنتے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جس نے بھی کہا اللہ تین میں سے ایک ہے وہ کافر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جس نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہی ہے، عیسیٰ ہی گاڈ ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے. تو اب ان کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے. اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے پھانسی چڑھ گئے، اللہ کہتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. میرے عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا ہے، نہ اس کو پھانسی چڑھایا ہے، لیکن جو چغل خور شکایتی ٹٹو تھا اللہ نے اس کو عیسیٰ کی شکل دی، اسی کو پکڑ کر انہوں نے پھانسی دی اور خوش ہوتے رہے. بلکہ اللہ نے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے عیسیٰ کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ سلامت آسمانوں پر موجود ہے. قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو مار مار کے ڈنڈوں کے ساتھ سیدھا کریں گے. جو مسلمان ہو جائے گا قبول، وگرنہ اس کو کہیں گے کہ تو جزیہ دے، تو غیر مسلم قرار پائے گا اور مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہے گا. اور اگر ٹیکس بھی نہیں دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تلوار کے ساتھ اس کو قتل بھی کریں گے. یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کہ جو بندہ بھی من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبدہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. جس بندے کا ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے شرف والے، منزل والے، مقام والے، عالی شان نبی اور رسول.
اور اس کے بندے، نور نہیں. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے، خود گاڈ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور وہ یہ بھی مانتا ہو کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اکا مٹتے ہی پتہ لگ جانا. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت دے دے گا. عمل میں کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، عملوں میں کمی بیشی معاف ہو سکتی ہے، عقیدے میں کمی بیشی ہوگی تو معافی کوئی نہیں مل رہی. اگر کیک کھاتے، کیک اڑاتے، کیک بناتے ہی گزر گئی تو پھر سمجھے معافی کوئی نہیں. اگر اعمال میں کمی بیشی ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں. کل قیامت کو ایک منظر ہوگا کہ ایک گناہ گار اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ کو اس پر اپنی رحمت کی سایہ دے، اس کو معاف کرنے کا پروگرام جو بڑھے گا تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں اپنے پاس سے ڈال دے گا کہ وہ جنت پہنچ جائے گا. یہ اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل و کرم ہوگا کہ اس کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے ہی معاف کر دے گا، اور جو حقدار کھڑے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے گا اور اس کو معافی مل جائے گی. لیکن عقیدے کا دشمن ہوا، عقیدے کا چور ہوا تو پھر معافی کوئی نہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وبئس المصیر. جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، بابے بھی بڑے پہنچے ہیں. اللہ کی قدرت ہے یہ، پر بابا بھی بڑا پہنچا. جس نے یہ بکواس کی اس کی دنیا برباد، آخرت بھی برباد. اس کو کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں سڑے گا. بڑے بڑے جرموں والے، بڑے بڑے گناہوں والے جنہوں نے پہاڑوں جیسے گناہ کیے ہوں گے، اگر جہنم میں قید کاٹنے کے لیے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن نکل آئیں گے. لیکن یہ شرک کا مجرم ہمیشہ ہمیشہ وہاں جلے گا، سڑے گا، مرے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. اس لیے اپنے چیزوں کو صفائی کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ان عیسائیوں کے ساتھ پھر رواداری کیسے کرتے ہیں؟ اگر وہ بھی تو ہماری عیدوں پر آتے ہیں کیک لے کر، وہ بڑے چلاک عید پر ہمارے گھروں میں کیک لے کر آ جاتے ہیں کہ چلو 25 دسمبر ساڈا بھی آنی آ رہا ہے. تو پھر رواداری میں ہم بھی کیک دیں گے. کیک نہیں تو نقد پیسے تو دیں گے نا. نقد پیسے بھی نہیں دیں گے. فریج کل دی پئی مٹھائی، چلو یار انہاں دی عید ہے، مٹھائی گھر کھاندا کوئی پیا، دے دی ہوئے نا، دے دینی چاہیے. خطبے کے آخر میں بتاؤں گا تو دینی چاہیے کہ نہیں. ابھی ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا. اللہ کے نبی غیر مسلم، یہودی اور عیسائی، ہم ٹلے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے پکے ہیں، وہ بڑے پکے ہیں. آپ کے گھر میں 20 سال 30 سال سے کام کرنے والے عیسائی بھائی کو تبلیغ کر کے دیکھیں کہ اماں تو مسلمان ہو جا، پھر دیکھو تو کیسے سنائی کرا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن الیہود. یہودی اتنے پکے ہیں اپنے مذہب پر کہ اگر 10 یہودی بھی مسلمان ہو جاتے تو ساری کائنات کے یہودی مسلمان ہو جاتے. تو آمنہ کے لال کی 10 سال کی تبلیغ کے باوجود 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. تم ایک ہی خاطر ایمان ہی نہیں دیتے ہو. تمہارے پھسلنے وقت ایک ٹائم نہیں لگتا، منٹ لگتا، پھسل کے وہ گئے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے. ان قوموں کی اپنے دین پر سختی چیک کریں اور اپنا بھی ایمان ٹلا ٹلا میٹھا میٹھا رواداری والا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ووٹ بھی لینے مولوی صاحب تسی کدی نیشنل کھلوو تو تانوں پتہ لگے نا کیویں ووٹ لینے پیندے نے. گھر گھر جا کے ذلیل ہونا پیندا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے.
چیک کرنے کے لیے آئے کہ یہ آخری نبی آ گئے ہیں وہی ہیں جن کی کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے. تو آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں جس کا جواب سوائے اللہ کے نبی کے کوئی دے نہیں سکتا. پہلا سوال، قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی ڈش جو فرشتے ان کو پیش کریں گے وہ کیا ہوگی؟ بچہ نام کیا کیوں جانا ہے، داد کیا شکل کیوں ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کی نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو بکریوں کی طرح گھیر کے مغرب کی طرف لے جائے گی، فلسطین میں جا جمع کرے گی سب کو. کہتے جی ٹھیک ہے. جنتیوں کو اللہ مچھلی کا جگر روسٹ کر کے فرشت پہلی ڈش سرو کریں گے، لو جناب روسٹڈ مچھلی کھاؤ. اور بچے نام کیا کیوں جانے ہیں؟ جب ماں طاقتور ہو تو بچے نام کیا تھے، باپ طاقتور ہو تو بچے داد کیا. عبداللہ بن سلام نے تینوں سوالوں کے جواب سنے اور وہی کھڑے کھڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہا اللہ کے نبی یہودی قوم جھوٹی تو مکار تھے، یہ نہ مننا کوئی نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا. تو تھی ذرا وہ ایک دفعہ مینوں لگا لو ہاں تو ذرا انہوں کو پوچھ کے دیکھ لو، اپنا ایمان چیک کر لو. اللہ کے نبی نے عبداللہ کو کہا تو ادھر چلا جا. یہودیوں کا گروہ آیا، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، بچوں سے اللہ ڈبل ڈبل تمہیں اجر دے گا. کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہودی کو مطلب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا عالم دین کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہنے لگے وہ ہمارا سیدنا وابن سیدنا عالمنا وابن عالمنا وهو خیرنا وابن خیرنا. انہیں طریقوں سے پورے پڑھ دیتے کہ عبداللہ بن سلام تو ہمارا سردار ہے، سردار کا پتر ہے. عبداللہ بن سلام ہمارا عالم دین ہے اور سب سے بڑے علامہ کا بیٹا ہے. عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے بہترین ہستی ہے اور سب سے بہترین شخص کا پتر ہے وہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کی خیال اگر عبداللہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا علامہ اور سردار مسلمان ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ذرا باہر آنا. عبداللہ باہر آ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو ابھی طریقوں کے پل مان رہے تھے انہیں پیروں پر کھڑے کھڑے کہتے ہیں ہوا شرنا وابن شرنا. یہ پیو بھی بڑا کمینہ ہے، بھی بڑا کمینہ. ایک سکٹ نہیں لگایا انہوں نے اپنے موقع کو بدلتے ہوئے. اتنی پکی قوم اپنے دین پر اگر راستے میں مل جائیں اللہ کے نبی تو کیا کریں؟ وہ ہم کو سلام کرتے ہیں. آپ فرمایا سلام نہیں کرتے، بکواس کرتے. تم آگے سے صرف اتنا کہہ دو وعلیکم، جو بنو آکے ہی ہوتے نو ہی ہو. السلام علیکم کسی یہودی کو کسی عیسائی کو نہیں کہنا کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہونا. جب تک اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرانے والے کافر ہیں، اس وقت تک سلامتی کی دعا ان کے لیے ہے ہی نہیں. مرن دباؤ جہنم بن جائے. تو اللہ کے نبی پھر کیا کرے؟ فرمایا فاستروہم الی اضیافہ. راستے پر چوڑا نظر آئے گا چلتے ہو، اس کو مین سڑک پر نہیں چلنے دینا، اس کو مجبور کر دو کہ سڑک پر نکرے لگ کے جائے. اور ہم تو ایسا مائیکل صاحب جیکسن صاحب ہیں، کیا بات مبارکہ دے پول بن چڑھنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے لیے زمین اتنی کشادہ نہیں تھی جتنی ہم نے کر چھوڑی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کو اتنا کشادہ پھرنے کی اجازت دیتا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ تشریف فرما ہے، یہودی گزرے اور جاتے جاتے اللہ کے نبی کو تم سمجھتے میرے بڑا خیر خواہ ہے، میرا بڑا یار ہے، وہ بڑی خیر خواہی کرتا ہے، خدمت بڑی کرتا ہے جی. ہو تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اور کائنات کا سردار بھی ہو سکتا ہے. ان کو آ کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا محمد.
سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں السلام علیکہ، اے محمد تجھے موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے ریلیکس موڈ میں کہا وعلیکم، تسی بھی مر جو۔ اما جی عائشہ نے اندر سے سنا اللہ کے نبی کو بددعا دے رہے بدبختو۔ دوسرا گروہ آیا، اس نے بھی آ کر یہی کہا السلام علیکم یا محمد۔ تو اما جی کا صبر کا پرمینہ لبیرے ہو گیا، آپ نے فرمایا علیکم السلام واللعنہ، تم پر لعنت ہو، تمہیں موت آئے باندروں کی اولاد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مع یا ام المؤمنین، ام المؤمنین اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، علیک بالرفق، نرمی اختیار کرو، پیار سے جواب دے دیا نا میں نے۔ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں، بات دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا کہا جواب میں نے بھی تو جواب دے دیا۔ تو یہ آپ کو سلام نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی دیں کروڑ کے تجوید کے نال آ کر السلام علیکم، تو بھی ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، ان کو صرف کیا کہنا ہے وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم نے مجھے کہا ہے۔ تو یہ ہے ان کے ساتھ تعلقات، اور باقی رہ گئی دوستی کریں، محبت بڑھ گئی ہے، شادیوں پر ان کو بلائیں، وہ بھی شادی کارڈ لے کر آ جاتے ہیں، آ جائیں چوئی صاحب کھانا بڑا پکایا ہے۔ پچھلے جمعے مجھے کہ دوست نے آئے گوشت پالک گوشت پکیا ہوتا سی، چس آ جاتی، ایک اور فنکشن تھے، اور ان بعد میں تو آڈا کہ جمعہ سن بیٹھے ہو تو پالک گوشت خراب ہو گیا۔ آنے جڑے جمعے گوشت پالک پکیا کھان جانا سی کہ تو آڈے پیچھے جمعہ صرف اس واسطے پڑھ لیا کہ تھی چھیتی مکا دیں جی، تو اس تو بعد فٹافٹ پالک گوشت لے جانا سی، تو تساں اور رگڑا لایا پالک گوشت نو، مکی گئی ساڈی 10 سال ہو گئے جی مکی، اس تو بعد نہیں کھادی۔ الحمدللہ الحمدللہ، غیر مسلم عقیدے کی پالک گوشت ہو یا گوشت نہاری ہو یا کاجو پستے بادام والی حلیم ہو، نہیں کھانی، اچھے نہیں کھاؤ، اللہ فرشتوں سے ہاتھوں میں پکی ہوئی کھلائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جنت میں وہ ڈشیں کھلائے گا کہ روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا۔ دوستی اتنی گہری ہو جائے کہ وہ کارڈ ہی دینے آ جائے کہ میرے پتر کی شادی تسی بھی آئے۔ دوستی اتنی گہری ہو جائے، تعلق ایسے ہو جائے کہ وہ کہتے پوری فیملی سمیت آیا جی، آپ کو کارڈ پوری فیملی کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا ایسی دوستی ان کے ساتھ نہیں لگانی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، اور جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، یہودی ہے عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی لگائی ایسی گوڑی تو وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کل قیامت والے دن اگر کوئی دین اسلام قبول ہوگا تو صرف مسلمانوں کا، کوئی یہودی جتنی مرضی بات کر لے، کوئی عیسائی جتنی مرضی بات کر لے، کوئی ہندو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، کسی کام کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ کے نبی خاتم النبیین کے آنے کے بعد اب کسی کی رسالت اور نبوت باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جس یہودی جس عیسائی کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب پرانی رسالت نبوت ختم ہو چکی ہے، نیا اعلان آ چکا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہوا تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اپنے دین پر قائم رہنے والا اب جنت نہیں پا سکے گا۔ تو اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تھا، ہرقل
اسلم تسلم، اگر اپنی بادشاہت بچانا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری بادشاہت بھی بچ جائے گی اور تمہیں اللہ یعطیک اجرا مرتین، اللہ تمہیں دوہرا اجر بھی دے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تم مسلمان نہیں ہوئے فعلیک اسم العریسیین، تو جتنی عوام تیری وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی، عیسائیت پر مر گئی، یہودیت پر مر گئی، سب کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے میں یاد کر لیں، جس بندے نے کیک کاٹا، کیک کھایا، مبارکباد دی اور اس کی نسل دیکھ رہی ہے کہ دادا ابو جاندے ہوتے ہیں کیک کٹن، ابو دیتے ہوتے تھے عید پر ان کو کچھ نہ کچھ پیسے، اور نسلوں کی نسلیں پیچھے تک ساری بگڑ گئی، سب کا عقیدہ برباد ہو گیا، تو اس دادا ابو کو سب کے برابر لتر پڑیں گے کہ دادا ابو کرسمس کا کیک کٹتے سن، کیک کھاندے سن، کیک کھلاتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، کہ اس روز اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم کہتے ہو ہیپی کرسمس، جب تم کہتے ہو کہ اس روز اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اللہ کا آسمان تمہارے اس جملے کی وجہ سے پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ کے گڑے بن جائیں، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور مضبوط اونچے اونچے پہاڑ ریت کے ذرات بن جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، جب تم زبان سے یہ کہتے ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا اتنا بڑا خطرناک جرم ہے، اس سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اللہ ارحم الراحمین خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کذبنی ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبني، ابن آدم مجھے کہتا ہے کہ رب جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ رب جھوٹا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے یہ جہان میٹھا تھا، اللہ کتنے میٹھا، قبروں میں جائیں گے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، بات ختم۔ تو یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں قبروں کو کوئی نہیں اٹھنا، اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، تو گویا یہ اللہ وہ جس نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ میں نے ہونا ہے، اٹھانا ہے، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے لیے سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ تو جو کہے کہ نہیں، تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشْتُمَنِي، اور میرا بندہ ہو کے مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کیا دیتا ہے؟ أَن يَتَّخِذَ اللَّهُ وَلَدًا، جب وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہو کر مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو جس نے اپنے رب کو گالی دے اس کا ہوگا کیا؟ اس کا بچے گا کیا؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں عقیدے کی سلامتی دے دے، اللہ ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھنا، اللہ مرتے دم تک صحیح مسلمان رکھنا۔ تو کیا بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، میں تو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اللہ کا بندہ مانتا ہوں، اللہ کا برگزیدہ نیک صالح بندہ مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، لیکن چلو کوئی نہیں، وہ مسائل انہوں نے کیک کٹیا ہی دوسرا بندہ چلا جائے، کیڑی گل ہے؟ رواداری، محبت، پیار، یار وہ بھی کیا آخر پاکستانی نے نا، ساڑھے نال رہنے میں چلے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بتا دیا ہے، ہر غلط جگہ سے جانے سے روک دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی میں نے مدینے سے باہر بوانہ جگہ پر 100 قربانیاں کرنے کی منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے پتر دیتا تو 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھواؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا مدینے میں آبادی ابوانہ کی کیڑی بادی،
ایڈی دور جا کے ذبح کرے گا، ایسے کر ذبح؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی نظر میں نے اس واقعے کی مانی. تو آپ نے اس سے 2 سوال پوچھے. حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، وہاں کوئی بت تو نہیں ہے جس کو لوگ سجدے ٹھوکتے ہوں، جس کی لوگ پوجا کرتے ہوں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی کوئی بت وہاں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حل فیہا عید من اعیادہم، کوئی سالانہ میلہ، کوئی عرس، کوئی عید، کوئی ان کا پروگرام، کوئی سالانہ خوشی کا موقع ہوتا ہو؟ نہیں اللہ کے نبی کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا پھر جاؤ اور جا کر اپنی نظر پوری کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالانہ کرسمس کا کیک ہو تو مسلمان کے لیے اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کی سالانہ عید ہے اور عید میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے. اگر اس میں شرکت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سات سلام کہہ کر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے رسم و رواج اختیار کیے، جس جیسا کھایا پیا اٹھا بیٹھا خوشی غمی سب ان کی ہے، تو پھر انہی جیسا ہے. تو اگر کرسمس منائے گا تو پھر انہی جیسا ہو جائے گا. اب آخر میں سن لیں کہ کیا کرنا چاہیے. والذین لا یشہدون الزور، اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے کہتے ہیں والذین، مومن وہ ہیں لا یشہدون الزور، جو زور میں گواہ نہیں بنتے، حاضر نہیں ہوتے. علماء مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ زور سے مراد غیر مسلموں کی عید اور ان کے میلے ٹھیلے ہیں. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے میلوں میں اور ان کی عیدوں میں شرکت کرے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم نے، اگر مسلمان نے غیر مسلموں کی عید منائی اور اسی طرح ان کے جشنوں میں شرکت کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتا ہے اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو، یہ ہمیں مسلمانوں میں شادی ہیں پہلے کر لیں گے چاواں نال تو بعد جب روڈ پہ جاتے ہیں تو اولاد بھی گئی بیوی بھی گئی، تو عیسائی کے ساتھ عورت اور عیسائی عورت سے شادی کی ہے، کرسمس آ جائے تو امام احمد کہتے ہیں کہ اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کرسمس میں شرکت کرنے کی اجازت دے، کیونکہ وہ مسلمان گھر میں رہ رہی ہے اور کرسمس اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اس کو شرکت کی اجازت دینا اللہ کے ساتھ شرک میں اجازت دینے کی بات ہے. روک دے اس کو، مت جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے کرسمس کے موقع پر ہیپی کرسمس کہہ کر ان کو مبارکباد دی تو وہ ایسے ہی ہے کہ جو بندہ سلیم کو سجدہ کر رہا ہو اور مسلمان کہے مبارک ہو، مبارک ہو، تو اس کے شرک میں کفر میں تائید کرنے والی بات ہے. اس لیے بچ جائیں اور رک جائیں. اور امام ابن القاسم المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کی عید کے موقع پر ان کی عید میں استعمال ہونے والی چیزیں جس شخص نے ان کو بیچی تو اس نے ان کے کفر اور شرک میں تعاون کیا ہے اور وہ حرام ہے. اور امام ابو حفص کبیر حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی عیسائی کو ان کی عید کے موقع پر ایک انڈا گفٹ کیا، پورا کیک نہیں، انڈا، مرغی کا ایک انڈا، جس نے ایک انڈا اس کو دے دیا تو اس نے اپنے سارے اعمال ضائع کر لیے اور اس نے کفر کر کے اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کا انتظام کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سلامتی عطا فرمائے اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. بھائی نے سوال پوچھا ہے اگر وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی ہوں تو بعد کی نمازوں کے لیے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں تو اگلے 24 گھنٹے تک آپ وضو کرنے کے ساتھ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں, اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتے ہیں. جو بچہ حفظ قرآن مکمل کرتا ہے اس کی آمین کرواتے ہیں. یہ آمین کیا ہے؟ یہ رواج ہے. رشتہ داروں کو اکٹھے کر کے خوشی کے طور پر ان کو دعوت کھلانے کا نام ہے. اس وقت جو دعا کریں گے اس پر آمین کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے اسی سے ہے یہ آمین کروانا. تو یہ رواج ہی ہے, اللہ کے نبی سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں. اگر دعوت کریں عزیز و اقارب کی خوشی کے موقع پر تو جائز ہے, اور اگر اسراف کرے, رنگ برنگے اس میں برے کام کرے, غلط, تو پھر ناجائز ہے. اور اگر ساتھی کے ساتھ اگر رشتہ داروں کو بلایا, کھانا کھلایا, بچے کی خوشی میں شریک ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے. بسنت تہوار کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں ہو, ہر سال دھونا بڑی دیا ٹکے ہوتے سڑک دے پھر ہسپتال بھجیاں نے 1 1 2 2. اتنا اسلام کے ساتھ تعلق ہے, اس سے زیادہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. جنہیں کام نے پٹھے اسی کری جانے تو پھر پوچھ لینے اسلام کے ساتھ تعلق. اللہ اکبر. جی ہاں, ایک بہن وفات پا گئی ہیں, ان کی بچیاں ہیں, ان کی صبر کی دعا کر دیں کہ والدہ کی جدائی میں ان کو اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ عطا فرما دے. بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ یا رب العالمین ہماری ان بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ فوت ہونے والی ماں جی کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑے بنا دے. یا رب العالمین جتنے مسلمان تیرے پاس آ گئے, اللہ اگر گناہ گار تھے تو ان کو معاف فرما دے. اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما دے. یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمانوں کو رزق کی تنگی ہے وسیع حلال رزق عطا فرما دے. اللہ جن کے پاس اپنا ہی گھر نہیں, اللہ ان کو وسیع حلال گھر عطا فرما دے. اللہ روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے سادہ کرام کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ ان کو تھوڑی سی رحم دلی بھی عطا فرما دے. اللہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں, اللہ ان کو رحم دلی عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں والی بارش برسا. اللہ نفع بخش بارش عطا فرما دے. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.